السلام علیکم۔ فزیالوجی کلاس میں آپ سب کا خوش آمدید۔ ہم فزیالوجی میں پڑھ رہے تھے سینٹرل نروس سسٹم، اور جس کو کہتے ہیں نظام اعصاب یا مرکزی نظام سسٹم۔ تو مرکزی نظام میں ہم نے دو چیزیں پڑھی تھی کہ دماغ پہ وہ مشتمل ہوتا ہے اور حرام مغز پہ۔ تو اسے کچھ طریقہ کار دیکھا تھا کہ وہ کیسے کام کر رہا ہے۔ تو آج ہم اسی سے آگے مزید پڑھیں گے، اور اس میں کیا ہے، ریفلیکس ایکشن کے مراحل کی اقسام۔ ریفلیکس ایکشن کیا تھا کہ کوئی بھی محرک آتا ہے، کوئی بھی سگنل، کوئی ایسی چیز جو سینسری ہمارا آرگن ہے یا سینسری جو حصہ ہے، اعصاب ہے، وہ محسوس کرتے ہیں، تو پھر اس کے مقابلے میں یا اس کے جواب میں ایک رد عمل ظاہر کرتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں، ریفلیکس ایکشن۔ تو اس کی دو اقسام ہیں، یہ مطلب ریفلیکس ایکشن کس کے کنٹرول میں ہے، کون کروا رہا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں جس میں ظاہری بات مرکزی نظام کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، تو مرکز میں ہے ان کے دو مین مرکز ہے، جس میں ایک ہے حرام مغز اور جس میں دوسرا دماغ۔ مطلب یہ جو غیر اضطراری افعال جو کنٹرول میں نہیں ہے، خود بخود اچانک ریفلیکس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کچھ اس میں کنٹرول حرام مغز کا ہے، کچھ کا دماغ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس ریفلیکس ایکشن کے فائدے کیا ہیں؟ مثال کے طور پر گرم توا ہے یا گرم چیز ہے، گرم سطح کو چھوا ہے، تو اس سے جو ہے وہ اچانک جسم واپس ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے، یہ ریفلیکس ایکشن کیا ہوتا ہے، یہ سارا ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ تو یہ فائدے ہیں، آپ پیچھے ذکر نہیں کیا کہ جلن ہوتی ہے، مطلب آپ گرم چیز پہ ہاتھ رکھیں گے تو جلن کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ جو جلن کا احساس ہے یہ دماغ تک جائے گا، دماغ نے وہ احساس دلوانا ہے، تو اس تکلیف کا احساس دلوانے والے نیورون جو ہے وہ دماغ میں ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ حرام مغز کرواتا ہے۔ حرام مغز جو ہے سینسری نیورون، جو سینس آرگن ہمارا حسی عضو ہے، وہ محسوس کرے گا، سینسری نیورون جائیں گے اور وہ انٹرمکس نیورون سے واپس موٹر نیورون کی طرف پیغام لے جائیں گے، تاکہ وہ موٹر نیورون پٹھوں کو یا ہاتھ کو کھینچ دے، واپس کر لے، اور اس طرح بڑے سے نقصان سے بچا جا سکے۔ تو یہ فائدہ ہے کہ سب سے پہلا کہ آپ کا جو انسان ہے یا جانور ہے، اس کا جسم پہ گرمائش یا کوئی جلن ہونے سے پہلے وہ ہاتھ واپس آ جاتا ہے اور بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ حسین معلومات جو ہے دماغ تک پہنچے گی تو وہ تجزیہ کرے گا، اور پھر اس کے بعد وہ حرام مغز کے حوالے کر کے پھر اس کو کہے گا کہ آپ اپنا احکامات جاری کر کے ہاتھ کو واپس اٹھایا جائے، تو اس دوران یہ جل جائے گا اور شدید نقصان پہنچے گا۔ تو اس وجہ سے یہ ریفلیکس ایکشن جلدی ہو جاتا ہے۔ تو اب دوسرا کیا ہے کہ یہ اور بھی اس کے علاوہ جو معاملات ہیں، جیسے ہمارے کہہ لو مرچیں ہیں یا کوئی نقصان دہ بخارات، سونگھنے کی صورت میں چھینک آتی ہے، یا سانس کی نالی میں کوئی چیز داخل ہو جائے تو کھانسی آتی ہے، اور جلد میں کوئی رینگے چیز تو اس سے جو ہے خارش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آنکھ کے آگے کوئی ہاتھ ہے لہرا ہو یا کچھ بھی ایسی چیز لہرا ہو تو وہ آٹومیٹکلی وہ اچانک بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ غیر اضطراری ہیں، اور یہ جو ہے یہ دونوں مرکز جو ہے جس کے بارے میں ہم نے ابھی ذکر کیا ہے تو یہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ اگر یہ ایسا نہ ہو سکے تو ہمارا دماغ جو ہے شعوری طور پر فیصلہ کرنا شروع کر دے، تو یہ تو بہت مشکل ہے کہ اس جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے۔ تو اس لیے یہ ریفلیکس ایکشن کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اب آگے جو ہے ہم مرکزی نظام اعصاب کی بارے میں پڑھ رہے تھے، تو مرکزی نظام اعصاب ہم نے پڑھ لیا۔ اس میں اب کیا پڑھا تھا، اس کے دو حصے تھے، اپنا دماغ اور حرام مغز۔ اب اس کی کورنگ، اس کو خدا نے یا اللہ تعالیٰ نے جانور کو، انسان کو، سب کو ایک غلاف میں بند کیا ہے اس کی جو حفاظت کے لیے، تاکہ یہ میجر چیز ہے، اس کے بغیر تو جسم چل نہیں سکتا، تو کمپلیکیٹڈ یہ کمپلیکس سسٹم ہے۔ تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے ایک کھوپڑی دی ہے، کھوپڑی، اور اس کے علاوہ ریڑھ کی ہڈی دی ہے، ٹھیک ہے، حرام مغز ریڑھ کی ہڈی میں ہے، تو یہ دماغ کے اوپر کھوپڑی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا خدا نے بہترین چیز پیدا کی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ جو ہے حفاظتی اقدام کے طور پر خدا نے ایک غلاف نما جھلی دی ہوئی ہے، جس کے اندر یہ دماغ جو ہے نا لپیٹا ہوا ہے، اور اسی طرح اسپائنل کورڈ کے اندر جو حرام مغز ہے وہ بھی۔ تو یہ غلاف 3 تہوں سے مل کر بنتا ہے۔ 3 تہیں
جو ہے وہ اس کو کیا کہا جاتا ہے، میننجز. جیسے کہ آپ ٹاپ رائٹ پہ جو ہے نا وہ پکچر دیکھ سکتے ہیں، میننجز لکھی ہوئی ہے، وہ تہیں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. تو اسی طرح اب یہ 3 تہیں جو ہیں وہ کون سی ہیں؟ 3 تہیں. سب سے پہلے ہے ڈورا میٹر. یہ آپ نیچے تصویر دیکھ سکتے ہیں. یہ ہرامس کے گرد جو جھلی ہے وہ سب سے باہر والی جو جھلی ہوگی ہے. اسی طرح کھوپڑی کی جو ہڈی ہے اس کے نزدیک تر جو جھلی ہوگی اس کو ڈورا میٹر کہتے ہیں. یہ سفید رنگ کی ہوتی ہے اور یہ سخت جھلی ہوتی ہے. سخت اس لیے جا کے یہ حفاظت دے سکے. تو جو کھوپڑی کی ہڈیوں کے اندرونی طرف پائی جاتی ہیں جس کا کام کیا ہے کہ دماغ اور حرام مغز ان دونوں کو بیرونی چوٹ سے بچانا ہے. اب اگلی جو ہے اریکنائڈ میٹر. پیچھے پہلا تھا ڈورا میٹر، اریکنائڈ میٹر ہے. اس سے آگے ہم پڑھیں گے تیسری جھلی کیا ہے، پیا میٹر. اب ان دونوں کے درمیان، پیا اور ڈورا کے درمیان میں جو جھلی ہے وہ ہے اریکنائڈ میٹر. تو یہ بھی سفید رنگ کی ہے، سخت جھلی ہے. تو اس کے اور اس سب سے اندرونی جھلی کے درمیان والی جگہ کو سب اریکنائڈ سپیس کہتے ہیں. مطلب وہ سپیس کس لیے، اس میں سیریبرل فلوئڈ ہوتا ہے، سپائنل فلوئڈ ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، دماغی پانی. اب یہ دماغی پانی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، دماغ اور حرام مغز ان کو بھی یہ محفوظ کرنے کے لیے کشن پرووائڈ، جس کو کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں آپ کہہ رہے ہیں اس کو ایک روئی طرح کا کشن یا محفوظ کرنے کا نرم ذریعہ ہے. تو اس سے کیا ہوگا، وہ بیرونی چوٹوں سے محفوظ رہے گا. اب آخری جو لیئر تھی وہ ہے پیا میٹر. یہ سب سے اندر، جیسے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر بلڈ ویسل آپ کو لال رنگ کی نظر آئیں گی. یہ جو نیلی رنگ کی ہے یہ آپ فلوئڈ سمجھ لیں. تو یہ سب سے اندرونی جھلی ہے. کیوں؟ یہ نروس ٹیشو کے ساتھ پیوست ہوئی ہوتی ہے. اور اس کے اندر کیا، پہلے ہم نے بتا دیا کہ نالیاں ہوتی ہیں خون کی، جس کی وجہ سے یہ سرخ رنگ میں نظر آتی ہے. اب کیا ہے دماغی پانی. دماغی پانی کیا ہے؟ دماغی پانی جیسے پہلے ذکر ہوا ہے کہ یہ جو ہے حفاظتی طور پر کوشن پرووائڈ کرتا ہے دماغ کو اور حرام مغز کو. تو اسی طرح یہ جو نروس ٹیشو کو غذائی اجزاء بھی فراہم کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ. تو دماغ اور حرام مغز زبان کے اندر تیرتے ہوتے ہیں. جیسے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ درمیان میں آپ کو یہ سیریبرل سپائنل فلوئڈ جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہوگا تصویر کے. تو وہ جو ہے اس کے اندر یہ دماغ اور یہ حرام مغز تیرتے ہیں. تو اس پانی کی بدولت کیا ہوتا ہے، نروس ٹیشو کو چوٹ لگنے کی صورت میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے. اب اسی طرح کیا ہے جی، دماغی پانی کو رواں رکھنے والے نظام میں کسی جگہ، مطلب اگر یہ پانی جو ہے رواں ہوتا ہے، ظاہری بات ہے ایک لمٹ کے تحت دماغ کے اندر ہے، تو کوئی بھی جگہ، کوئی ایسی سسٹم اس کا جس میں رکاوٹ ہو، جس مثال کوئی کون سا جس سے اس نے پیدا ہونا ہے یا جذب ہونا ہے، یا تو ظاہری بات ہے اس کا اعتدال ہے، ایک اعتدال کے اندر وہ نا پانی موجود ہے. اب اس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، خرابی آ جاتی ہے، تو یہ پانی مقدار سے بڑھنا شروع ہو جائے گا، زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو ظاہری بات ہے یہ بیماری کا ایک باعث بنتا ہے. اب آگے کیا ہے حفاظتی جھلیوں کا فائدہ. یہ جو ہم نے 3 جھلیاں پڑھی ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تو ہم ظاہری بات ہے پڑھ لیا کہ یہ کیا ہے کہ جی اس کے جو ہے محفوظ کرتا ہے، حفاظت دیتا ہے. تو دماغ اور حرام مغز کے گرد موجود ان حفاظتی جھلیوں کے افعال مزید کیا ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ یہ جھلیاں اور ان کے کچھ مخصوص حصے مرکزی نظام اعصاب کے بوجھ کو سہارتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کا فریضہ ان کے سارا ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ کیا ہے کہ دماغی پانی یا دماغی مایع کو دماغ اور حرام مغز کے گرد رواں رکھتے ہیں. تو اس میں یہ بڑا جو ہے کردار ادا کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ کہ دماغ کا جو پانی ہے پیدائش کے دوران بننے والے زائد مایع کو جذب کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. مطلب ابھی ہم نے کہا کہ یہ ایک پانی بڑھنا شروع ہو جائے گا تو بیماری ہو جائے گی، تو اس میں بھی یہ جو ہے نا جذب کرنے کا صلاحیت رکھتے ہیں. تو اس طرح ایک مخصوص مقدار میں یہ جو ہے دماغ اور حرام مغز کے اطراف میں پانی گردش کرتا رہتا ہے. تو امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. ملتے ہیں پھر اگلے لیکچر میں.